اہم خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ناظرین، پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا ہے، افغانستان کے اندر گھس گیا ہے پاکستان اور جا کے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اپنے پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سبق سکھایا ہے کہ اس ملک سے اب ہمارے ملک میں دہشت گردی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین۔ اس سے پہلے پاکستان پر یہ دباؤ مختلف چینلز کی طرف سے آتا رہتا تھا کہ اگر افغانستان کے ذریعے یعنی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کاروائیاں کی جا رہی ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے یا کی جا رہی ہے، تو پاکستان اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ پاکستان نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، پاکستان نے سفارتی کوشش کی، پاکستان نے بھائی چارے کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن جب سے افغان طالبان حکومت آئی ہے تب سے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ جو تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں موجود ہے اس کو لگام نہیں ڈالی گئی، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، پاکستان خود دیکھ لے۔ تو بھیا اب پاکستان نے خود دیکھ لیا ہے اور بہت اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے۔ پاک فوج نے جس طرح سے کارروائی کی ہے اور جس طرح سے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی اردو، اور بی بی سی کے مطابق اے پی نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ تو یہ ہے سورسز اس خبر کے جو میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی طیاروں نے افغانستان کی حدود میں پکتیکا اور خوست کے علاقوں میں بمباری کی۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ یہ کہیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہماری جو بمباری ہوئی ہے اس پہ تو خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن اگین یہاں پہ جو بی بی سی ہے وہ اے پی کو رپورٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر تبصرہ نہیں کیا، تاہم خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یعنی تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹھکانے ہیں وہ نشانہ بنائے گئے ہیں، اور آج ہی کی تاریخ میں آپ کو میں بتا دوں کہ شمالی وزیرستان میں بھی ایک آپریشن ہوا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ وہاں پر بھی انہوں نے 8 دہشت گرد مارے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ہماری، اور یہاں پر بھی انہوں نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ تو لگتا ہے کہ اب پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، دہشت گردی کو تو بالکل ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا نا۔ اس پر مزید تفصیلات بھی آپ کو دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں ناظرین۔ اچھا، اب ذبیح اللہ مجاہد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ عبداللہ شاہ ایک آدمی ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ شاہ جس آدمی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، عبداللہ شاہ نامی، وہ تو پاکستان میں رہتا ہے اور وہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں رہتا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے اسی عبداللہ شاہ کو ٹارگٹ کیا ہے جو ہمیں مطلوب تھا۔ ٹھیک ہے جناب۔ اب میں آپ کو جو پاکستان کا اس پہ موقف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کہ جنوبی وزیرستان میں افغان سرحد پر انگور اڈا کے مقام سے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ ان حملوں کے بعد سے علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جوابی کارروائی بھی کی ہے افغانستان کی فورسز نے، اس حملے کے بعد جوابی کارروائی کی، انہوں نے توپوں کے رخ پاکستان کی طرف موڑے اور پاکستان پر گولہ باری کی، لیکن اس کے جواب میں جب پاکستانی گولہ باری ہوئی دوبارہ سے تو پھر ان کی توپیں خاموش ہو گئی۔ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کا جو ملٹری مائٹ ہے، پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے، افغانستان یا طالبان کی فوجی طاقت اس سے میچ کرتی ہے تو وہ ایک امپاسبل بات ہے۔ پاکستان کی فوجی طاقت یہاں پر ہے، افغانستان کی یہاں پر ہے۔ ہاں، اب یہ دلیل بھی آئے گی جناب کہ امریکہ کی فوجی طاقت تو ان سے بھی کہیں زیادہ تھی، ہم سے بھی کہیں زیادہ تھی ڈیفینیٹلی، تو طالبان نے ان کو ہرا دیا، وہ بات بالکل الگ ہے۔ امریکی فورسز افغانستان کے اندر تھے، وہاں پہ ان سے وہ گوریلا وار کر رہے تھے، اس میں وہ نہیں جیت پائے۔ ہمارا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں ٹھکانوں کا پتہ ہے، ہم نے کہاں وار کرنا تھا ہم نے وہاں وار کیا، اور وہاں پہ جا کے ہم نے ان ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اور اگین ہماری لڑائی، پاکستان کی لڑائی افغان طالبان سے نہیں ہے، یہ حملے افغان طالبان پر نہیں کیے گئے، یہ حملے کیے گئے ہیں تحریک طالبان کے ان ٹھکانوں پہ جن کو یا تو پالا جا رہا تھا یا افغان طالبان گورنمنٹ ان سے اس نے منہ پھیرا ہوا تھا، نظر پھیری ہوئی تھی، کچھ کہہ نہیں رہے تھے ان کو۔ ہمارا بار بار مطالبہ یہ تھا کہ آپ اپنی سائڈ کو دیکھ لیں، آپ کی سائڈ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو آپ روکیں۔ افغان طالبان اس کو نہیں روک رہے تھے، بالآخر پاکستان کو جواب دینا پڑا۔ اب یہ ایک انہوں نے جو دھمکی دی ہے، آگے سے میں دھمکی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دھمکی ان کی یہ ہے جناب کہ اس کا جو جواب ہے وہ بہت سخت آئے گا،
کہ ہمارے جہاں جہاں انہوں نے نشانہ بنایا ہے اس کے جواب میں پاکستان کے اندر جو ہے اب ایک ریئیکشن آئے گا. تو اب معذرت کے ساتھ افغان طالبان ہو یا پھر تحریک طالبان پاکستان ہو، یہ دو بدو جنگ تو کرتے نہیں ہیں، یہ چھپ کے وار کرتے ہیں. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کا ریئیکشن آئے گا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم دہشت گرد کارروائیاں کریں گے. یہ اس جانب ان کا اشارہ ہے جو کہ بہت اپنے آپ میں بہت خطرناک ہے ناظرین. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے جو شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا ہے اس میں 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شمالی وزیرستان میں ہی دہشت گردوں نے گزشتہ دن جب چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا تو پاک فوج کے لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید ہوئے تھے. یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا ناظرین. ایک لیفٹیننٹ کرنل رینک کے جو آفیسر ہیں ان کو شہید کیا گیا، کیپٹن کو شہید کیا گیا، 7 جوان ہمارے شہید کیے گئے. اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پروپورشنیٹ جواب دیا، اس کا بڑا مناسب جواب دیا ہے. اگین، لڑائی افغان طالبان سے نہیں ہے، لڑائی تحریک طالبان پاکستان سے ہے. عمران خان کے دور میں ان سے مذاکرات بھی ہوئے تھے جو کہ ناکام ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد یہ جو آپریشن پاکستان نے شروع کیے یہ رکیں گے نہیں، اب یہ بڑے پیمانے پہ ہوں گے. اس سے بھی آگے جا کے پاکستان خود کو ڈیفینڈ کرے گا. فی الحال جو ہے ان 8 دہشت گردوں کا جو صفایا کیا گیا ہے ایک تو شمالی وزیرستان میں ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ناظرین میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل کہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گرد کمانڈر صحرا عرف جانان بھی شامل تھا. یہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا، اس کی انٹیلیجنس رپورٹ ملی، ہماری فورسز نے جا کے وہاں پہ حملہ کر دیا. دوستو، اگر امریکہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کو جو لوگ مطلوب تھے اس کے لیے اس نے ڈرون حملے کیے، پاکستان میں بھی کیے، تو پھر پاکستان بھی یہ رائٹ رکھتا ہے. اور پھر پاکستان کو کوئی سکھائے بھی نہ، پاکستان کو کوئی لیکچر بھی مت دے کہ پاکستان یہ رائٹ نہیں رکھتا. ہمارے ہاں معصوم جانیں جاتی ہیں، ہمارے ہاں لوگوں کو ناحق مارا گیا ہے، اور اگر سرحد پار کی زمین استعمال ہو رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ پاکستان بھی وہاں جا کے کارروائی کرے، اور پاکستان نے یہ کارروائی کرتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے